السلام علیکم ناظرین، الیکشن رکوانے کے لیے آج سینٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی جسے کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ وہاں پر موجود حامد میر نے امپورٹڈ سرکار کے راز سے پردہ اٹھا دیا، تو آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ جب یہ قرارداد منظور ہوئی تو اس وقت میں وہاں پر موجود تھا سینٹ میں، اور یہ اچانک چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ جب اندر ہاؤس میں گئے تو وہ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے آفس میں یہ تمام سینیٹر حضرات جو ہیں 8-10 جنہوں نے بعد میں سینٹ میں ووٹ بھی ڈالے ہیں اور بحث میں بھی حصہ لیا ہے، انکلوڈنگ سینیٹر عفنان اللہ صاحب، ہم سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے چیئرمین سینٹ کے دفتر میں، اور کسی کو پتہ نہیں تھا، کوئی تقریباً 40-45 منٹ پہلے تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی قرارداد آ رہی ہے۔ اور جو پرنس عمر صاحب ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے کاغذ منظور ہو گئے ہیں اور وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ جو سینیٹر منظور کاکڑ صاحب ہیں جنہوں نے اس قرارداد کی حمایت کی ہے، وہ بھی بتا رہے تھے کہ وہ NA 262 سے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور جو وہاں پر ایک مائنورٹی کے سینیٹر بیٹھے ہوئے تھے، صرف وہ خاموش تھے، باقی سارے جو ہیں وہ بڑے ایکسائٹڈ لگ رہے تھے کہ ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور خود چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی جو پارٹی ہے بلوچستان عوامی پارٹی، اس نے بلوچستان میں صوبائی اسمبلی کی 35 ٹکٹیں جاری کر دی ہیں۔ اچھا، وہ کاؤنٹنگ بھی کر رہے تھے کس کے کتنے ووٹ ہوں گے، کس کی کتنی سیٹیں آئیں گی، تو بالکل وہاں پہ کوئی ایسا شائبہ تک نظر نہیں آ رہا تھا کہ ابھی یہ تھوڑی دیر میں جا کے تو ہاؤس میں کوئی قرارداد منظور کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر اچانک چیئرمین صاحب جو ہیں وہ ہاؤس میں چلے گئے، اور پھر جو یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے ان کے آفس میں منظور کاکڑ صاحب، پرنس عمر صاحب، ان سب کا تعلق BAP سے ہے، تو اور بیرم تنگی صاحب بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کے سینیٹر، تو یہ ہاؤس میں چلے گئے اور آنن فانن قرارداد وہاں پہ پیش ہوئی اور وہ منظور ہو گئی۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہاؤس میں ٹوٹل 14 سینیٹر تھے، ان میں سے بھی جو 2 سینیٹر ہیں، ایک عفنان اللہ صاحب، انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اور ایک تھے جو بیرم تنگی صاحب، انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے کیونکہ پتہ ہی کسی کو نہیں تھا۔ تو ٹوٹل 12 جو لوگ ہیں انہوں نے اس قرارداد کی حمایت کی ہے، اور جس انداز میں قرارداد پیش ہوئی ہے اور منظور ہوئی ہے، تو اس سے جن لوگوں نے یہ قرارداد منظور کروائی ہے نا، وہ اپنے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو وہاں پہ حکومت کا نمائندہ تھا، جو وزیر اطلاعات ہیں مرتضیٰ سولانگی صاحب، انہوں نے بھی مخالفت کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں تک نہیں تھا پتا، ان کو کوئی کہیں سے انسٹرکشن نہیں تھی کہ آپ نے اس کی حمایت کرنی ہے۔ تو یہ اس وقت جو یہ قرارداد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور صرف 12-14 سینیٹر حضرات نے یہ کیا ہے، اور بالکل صحیح لفظ استعمال کیا ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب نے کہ یہ قرارداد سے کم سازش ہے، یہ ایک سازش ہے۔ اور یہ سازش جس نے بھی کی ہے، جس نے بھی یہ قرارداد منظور کروائی ہے، صاف پتہ لگ رہا تھا کہ جو سینیٹر صاحبان اس کی حمایت کر رہے ہیں، جو حمایت کر رہے ہیں وہ بیچارے سینیٹر جو ہیں کون لوگ ہیں، کسی کا تعلق فاٹا سے ہے، کسی کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور جو سیٹلڈ ایریا سے ایک ہی سینیٹر تھا عفنان اللہ، وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو یہ ایک صاف نظر آ رہا ہے کہ جو آج کل نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کے لب و لہجے میں جو ایک ایروگینس ہے، ایک رعونت ہے، اور وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، تو وہ پہلے سے انہوں نے مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ جی ہم نے الیکشن نہیں کروانا، لیکن انہوں نے کندھا استعمال کیا ہے سینٹ کا۔ لیکن جس بے ہنگم اور بھونڈے طریقے سے سینٹ نے قرارداد منظور کی ہے، اس سے سینٹ سے زیادہ ان لوگوں کا کی ساکھ مجروح ہوئی ہے جنہوں نے یہ قرارداد منظور کروائی۔ ناظرین، امپورٹڈ سرکار اب بخلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتی ہیں تو ہم کبھی بھی کسی صورت میں کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے انہوں نے آج سینٹ میں قرارداد پیش کی اور اسے کثرت رائے سے منظور بھی کیا گیا، لیکن اس میں پیپل پارٹی کا ایک سینیٹر موجود تھا اور PTI کا بھی ایک سینیٹر موجود تھا۔